نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوائے شافی فصل 15 گناہ در گناہ۔ گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے، سیڈ۔ اسی طرح ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی آپ جب بیج ڈالتے ہیں زمین میں، سیڈ، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو جائے، بلکہ کیا ہوتا ہے پورا پودا نکل آتا ہے۔ تو ایسے ہی جب گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ایک جھوٹ بولا تو اس کے چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی کے لیے گناہ کو چھوڑنا اور اس بھنور سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بعض وقت سستی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نماز میں ذرا سا چلو یہ کام کر لیتی ہوں، پھر نماز پڑھ لوں گی، پھر کہتا ہے پھر ایک اور کام نظر آتا ہے، چلو اچھا یہ بھی کر لوں، اچھا یہ بھی کر لوں، کرتے کرتے کیا ہوتا ہے نماز ہماری اول وقت سے آخر وقت تک پہنچ جاتی ہے گی۔ تو سلف صالحین کہتے ہیں ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے، اور نیکی کا صلہ مبعد کی نیکی کے صلے میں حاصل ہوتا ہے گا، یعنی نیکی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری قریبی نیکی کہتی ہے آؤ مجھے بھی انجام دیتے چلو، اور وہ جب اسے انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی سے یہی دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ چین بن جاتی ہے نیکیوں کی، وہ جڑتی جا رہی ہے، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، اگلی نیکی جو ہے گی وہ ہاتھ میں آتی جا رہی ہے۔ اس سے بندے کو بے حساب نفع فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جو شکل نیکیوں کی ہے وہی گناہوں کی بھی ہے۔ اطاعت اور معاصی بندے کے حق میں نہ مٹنے والی تصویروں اور غیر منفک صفات کی طرح ثابت و لازم بن جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی پہ اس کا اثر ہونے لگتا ہے گا۔ جس وقت کسی نیکوکار آدمی سے کوئی نیکی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے لیے تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، جیسے ہم روز قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کسی دن کسی بیماری سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے کہ جیسے کوئی چیز کمی رہ گئی ہے۔ جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ ہیبیچول چائے پینے والے ہوتے ہیں، ان کی اگر ایک ٹائم کی چائے چھوٹ جائے تو ان کو عجیب سی کمی رہنے لگتی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس مچھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو اور وہ پانی میں لے جانے کے لیے بےتاب ہو، اور مچھلی کو پانی میں جا گرنے ہی سے سکون ملتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ماحول نیکی کے اور مجلس میں رہنے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب اس سے الگ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے جب تک کہ وہ اس ماحول میں دوبارہ نہ پہنچ جائے۔ تو یہی حالت ایسی ہی جس طرح نیکی کی ہے اسی طرح گناہ گار کی بھی ہے۔ جب وہ کسی معصیت نافرمانی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دوبارہ جب تک یہ گناہ نہ کر لے زندگی کی ساری راہیں اس پہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اندر سے شیطان نے دبوچا ہوا ہوتا ہے دل کو نا، تو وہ اندر سے پریشانی ہوتی ہے، انسان ایڈکٹ ہوتا ہے کسی گناہ کا۔ تو بعض فاسق و فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت اور لطف اور خواہش کے بھی ارتکاب گناہ کرتے رہتے ہیں بلا ضرورت، یعنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کے، اور صرف یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کی مفارقت سے انہیں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ جیسے گناہ سے دور ہوں تو وہ ان کو بے چینی لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کی اتنا عادت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس گروہ کو شیخ حسن بن ہانی ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک جام شراب میں نے لذت سے نوش کیا اور دوسرا جام سے پہلے جام کی پیدا شدہ مرض کا علاج کیا، یعنی پہلا پی کر جو مجھے مرض لگی تھی اس کے علاج کے لیے مجھے اگلا پینا پڑا، کیونکہ نشہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر لذت کی خاطر نہیں بلکہ اس نشے کی لت کی وجہ سے انسان کو وہ پینا پڑتا ہے گا، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو میری دوا بعینہ میرے لیے بیماری تھی، یعنی جو دوا کر رہا ہوں جو پچھلی چیز کی وجہ سے جو پہلی غلطی کری تھی وہ خود مزید بیماری میں اضافہ کر رہی ہے، جس طرح کہ شرابی آدمی شراب سے اپنا علاج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جب اطاعت الہی کا اہتمام و التزام کرتا ہے اور اطاعت و عبادت سے اسے خاص قسم کا انس اور الفت و محبت ہو جاتی ہے گی، پھر وہ اپنی رب کی اطاعت کو ہر چیز پہ پرائیورٹی دیتا ہے۔ بندے کی اس حالت میں حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو ہر طرح سے اس کی امداد کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ان پر کیا ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ اسے اطاعت الہی اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں، اس کی ایمانی جذبات کو ابھارتے ہیں، اس کا بستر تک چھڑا دیتے ہیں۔ کسی حالت اور کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اسے اٹھا کر
اطاعت اور عبادت میں لگا دیتے ہیں، یعنی عبادت کا ایک لطف اور ٹھنڈک جو ہوتا ہے اس کو محسوس ہونے لگتی ہے، وہ اس کا ٹیسٹ آنے لگتا ہے گا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ معاصی اور گناہوں سے الفت کرنے لگتا ہے گا، گناہوں کو محبوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلے میں گناہوں کو پرائیورٹی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ شیاطین اس کو نافرمانی اور گناہوں میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی شیطانی اور نفسانی جذبات کو ابھارتے رہتے ہیں گے، اس کو مزید انکریج کرتے رہتے ہیں غلط کاموں پر۔ بس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت اور امداد کے لیے، یعنی اس کی مدد کے لیے اطاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے فرشتوں کا، جو اس کی پشت پر رہ کر اس کی بھرپور امداد کرتا ہے گا اس کو نیکی کے راستوں میں آگے بڑھنے میں، اور اس لشکر کی امداد سے بندہ نہایت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معصیت اور گناہوں کا لشکر ہوتا ہے اور نافرمانی اور گناہوں میں اس کی امداد کرتا ہے، اور یہ شیطانی لشکر اسے معصیت اور گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو اس فصل کا حاصل کلام یہ ہوا کہ گناہ کو معمولی سمجھ کے کرتے نہ چلے جائیں، کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ بڑھتے بڑھتے پوری بلڈنگ بن جائے گی، اور پیچھے سے آپ کے ایک شیطانی لوگوں، مطلب شیطان کی قوت کی جو ہے وہ امداد ہونے لگے گی، اور آپ گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے، وہ آپ کو بھاؤں میں پھنساتے جائیں گے۔ اور اسی طرح نیکی کو حقیر نہ جانیں، بلکہ ایک کے بعد ایک نیکی جو ہے گی دوسری نیکی کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے انسان جمع کرتے کرتے ایک جیسے نا بلڈنگ بن جائے پوری۔ تو نیکی جو ہے وہ ہمیں ہمارے درجوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے گی۔ فصل نمبر 16، توبہ سے انحراف، یعنی توبہ سے منہ موڑنا۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے گا کہ جو بہت خطرناک و مہلک ہے کہ گناہ بندے کے دل کو کمزور اور پست ہمت کر دیتے ہیں، یعنی اندر سے انسان جو ہے نا بہت ول پاور جو ہوتی ہے اس کی ویک ہو جاتی ہے، اور توبہ کے ارادے کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے ہیں، اور معصیت و گناہ کے جذبات کو اور ارادے کو قوی اور مستحکم کر دیتے ہیں گے۔ کیا ہوتا ہے گا بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے گا اس کے گناہوں میں، اور اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اس میں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بندے سے توبہ و انابت کی توفیق بتدریج مفقود ہو جاتی ہے گی، یعنی لاسٹ بائی گریجولی، اور شدہ رفتہ رفتہ اس کے قلب سے توبہ و انابت کا مقصد اور ارادہ جو ہوتا ہے گا وہ ٹوٹلی لاسٹ ہو جاتا ہے گا، کلیتاً ختم۔ بس جس بندے کا آدھا قلب مر چکا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ استغفار کے لیے جھکتا بھی ہے تو اس کی توبہ استغفار جھوٹی ہوتی ہے، یعنی دل سے وہ توبہ استغفار نہیں کر رہا ہوتا ہے گا، اگر دکھاوے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہلاوے کے لیے کر بھی رہا ہے گا، زبان سے بہت کچھ کہتا ہے، تسبیح کے دانے گرا لیتا ہو سکتا ہے گا بہت، لیکن قلب معصیت سے آلودہ ہوتا ہے گا، دل جو ہے گا نا وہ نافرمانی سے ڈوبا ہوا ہے، اور باوجود توبہ استغفار کی تکرار کے، ریپیٹیشن کے باوجود وہ گناہوں پر ہی اصرار کرتا ہے، اپنے گناہوں میں ذرا بھی کوشش نہیں کر رہا کہ اپنے آپ کو کم کرے، پیچھے آئے ہٹے، ندامت ہو، اس کا عزم اور ارادہ گناہوں کا موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے گا، اتنی ڈٹرمنیشن ہے اس کے اندر کہ کہیں نہ کہیں سے گناہ کرنے کی تلاش میں ہے، اور حقیقتاً یہ انسان کے لیے ایک شدید مرض اور ہلاکت سے قریب تر ہونے کی حالت ہے۔ یعنی اگر بندہ اس کیفیت میں ہے کہ گناہوں کی تلاش میں ہے کس طریقے سے میں کروں اپنی پیاس بجھاؤں، تو وہ بہت ہی ہلاکت کے طرف جا رہا ہے۔ فصل نمبر 17، گناہ پر فخر کرنا۔ اور گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جاتا ہے گا، اور دل سے گناہ کا بات و برائی ختم ہو جاتی ہے گی، یعنی اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا گناہ کرنے کے بعد فیل، ایز اے رزلٹ وہ گناہوں کو برا نہیں سمجھتا، اور لوگوں کی موجودگی میں بھی بے باک اور برملا، یعنی اوپنلی فیئرلیس ہو کر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ارباب فسق و فجور کے نزدیک تو یہ بات دل بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے، یعنی جو گناہوں میں ماسٹر ہو جاتے ہیں نا ان کو امورٹل ایکشنز میں کوئی وہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت دلچسپی سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور جس میں وہ انتہا درجے کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر برملا فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں میں بیٹھ کر انہیں اپنے گناہوں کو فخر و غرور کے ساتھ بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی آر یا کوئی شیمفلنس فیل نہیں ہوتی، یعنی گناہوں کو اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ تو اس درجے کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خیر و عافیت کے دروازے بالکل مسدود، یعنی بلاکڈ یا کلوز ہو جاتے ہیں، توبہ و انابت اور استغفار کی راہیں ایونچولی کٹ آف ہو جاتی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ و انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر وہ جو خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں ہے۔
اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 پوشی فرماتا ہے اس کی گناہ کی، لیکن بندہ خود صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں میں نے فلاں و فلاں اور یہ ایسے ایسے گناہ کیا. اس طرح وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے، حالانکہ پروردگار نے اس کی 70 پوشی فرمائی تھی. یعنی اللہ نے وہ گناہ کو ڈھانپ دیا، ابھی کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن وہ خود جا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہے. تو جب بندہ اپنے گناہوں پر دوسروں کے سامنے فخر کرنے لگے جیسے وہ کوئی اعلیٰ درجے کا کارنامہ سر انجام دے رہا ہو، تو اس پہ کیا ہوتا ہے گا، پھر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں خیر و عافیت کے. اسی طرح یہ بھی گناہوں کے اثر میں سے ہے کہ سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہیں. یعنی پچھلی امت نے جو گناہ تھے تو وہ اپنا چھوڑ کے گئے ہیں اپنا حصہ. مثلا لواطت قوم لوط کا ترکہ ہے، لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا اور دیتے وقت حق سے کمی کر دینا، یہ قوم شعیب کا ترکہ ہے. زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون کا اور قوم فرعون، اور تکبر و غرور جبر و زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے نا، وہ ایک لیگیسی کے طور پہ دوسروں کے لیے دنیا میں چھوڑ بھی جاتا ہے گا. جو گناہ گار اور نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں شمار ہوگا. اللہ اکبر، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے. یعنی خدا خواستہ ہم کسی ایسی چیز میں، تکبر میں، ایسی چیز میں انوالو ہو گئے تو ہمیں کہاں کھڑا کر دیا جائے گا، یا کہ فرعون کے ساتھ فرعون کے پیچھے جا کے کھڑا کر دیا جائے لائن میں، تو انہی میں شمار ہوگا. حالانکہ یہ امتیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھیں. اس حوالے سے عبداللہ بن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا. میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا. میرے دشمن جس سواری پر سوار ہو تم سوار نہ ہونا. میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا. تم اگر ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہو، یعنی انہی میں قرار پاؤ گے. اور اس حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث موجود ہے کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے تلے رکھا ہے، اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لازم کر دی ہے. اور جو شخص بتکلف کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس کی مشابہت اختیار کریں گے انہی میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا. تو اگر آج ہمیں ویسٹرن کلچر اچھا لگ رہا ہے، ان کے جیسے لباس اور ان کے تہوار پر خوش ہونا، ان کی طرح کی ذہنیت اور ان کے لائف سٹائل کو اپروچ کرنے کی چاہت، اور اس کو ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح کی کامیابی حاصل کر لیں، تو اس سے نہ تو ہم دنیا میں کامیاب اور خوش ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہم ان کے ساتھ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے. تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے اپنے دین کے مطابق، اور جو گناہ بھی ہم سے اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کو دوسرے لوگوں تک تو نہ پہنچائیں فیس بک اور اسٹیٹس پر لگا کر، بلکہ اس کو چھپائیں، بلکہ اس پہ توبہ کریں اور گلٹی فیل کر کے اس سے بچنے نکلنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر، اسلام پر قائم رکھے ثابت قدمی کے ساتھ، اور ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.